الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد صدق الله العلي العظيم۔ میرے معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے ہم سب کو اسلام عطا کر کے بڑا احسان عطا فرمایا ہے۔ مسلمان بنا کر ہمیں ایک وہ نعمت عطا کی ہے جس کا بدل دنیا میں کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ جب مسلمان بنایا تو مسلمان بننے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے اسلام اور احکام اسلام کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، غیروں کے طریقوں سے دور رہنا اور غیروں کے طریقوں سے نفرت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی کوئی عمل ایسا کرے گا جو دوسری قوم کا مذہبی تہوار ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، اس کی مخصوص نشانی ہے، اگر کوئی اس طرح عمل کرے گا تو فہو منہم، وہ آدمی اسی میں سے شمار کیا جائے گا۔ یہودوں والا عمل ہے، یہودی شمار ہوگا، عیسائی والا عمل ہے، عیسائی شمار ہوگا، ہنود والا عمل ہے، وہ اسی کی طرح شمار کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا۔ ہمارے مسلمانوں میں سے نوجوانوں کا ایک رواج اور مزاج بن گیا، دسمبر کے آخر میں ایک کرسمس ڈے اس کو منانا اور 31 جو نیا سال کی رات ہوتی ہے اس میں عیاشی کرنا۔ حالانکہ دونوں کا ہم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ کرسمس ڈے جو 25 دسمبر کو کہا جاتا ہے، اس میں میری کرسمس کر کے اسٹیٹس رکھنا، مبارکباد دینا، اس میں خوشی کا اظہار کرنا، یہ سارا عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور اس کو تاریخ سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں۔ مسلمان نوجوان کو اسے پتہ ہی نہیں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا بھی ہوئے تھے یا نہیں، لیکن دوسروں کے دیکھا دیکھی اور ایک دماغ ماڈرنزم کی طرف پھر گیا، اس کی اتباع میں جیسے دل میں آ رہا ویسا ہی مسلمان کر رہا ہے۔ حالانکہ بزرگوں، دوستوں، علماء نے لکھا ہے 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن یقینی نہیں ہے، صرف روایتوں میں اتنا آتا ہے ہمارے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 570 سال کا فاصلہ ہے۔ 570 سال
کا گیپ ہے اتنا آتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی، ایسا ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اور ہم کسی کے پیدائش کے دن کو خوشی کا دن مناتے بھی نہیں۔ ہم کسی نبی کا نہ برتھ ڈے مناتے ہیں اور نہ کسی صحابی کے پیدائش کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو حالات ذکر کیے وہ سب اس سے الگ ہے۔ بائبل میں انجیل میں بھی تذکرہ نہیں ہوگا کہ کرسمس ڈے کو منایا جائے۔ اسی وجہ سے جو پکے عیسائی اور پادری ہوتے ہیں نا، وہ کرسمس ڈے نہیں مناتے، انہیں پتا ہے یہ ہماری مذہبی رسم نہیں، چونکہ علماء نے لکھا ہے 3 صدیوں تک، پہلی صدی، دوسری صدی اور تیسری صدی، ان تینوں صدیوں میں کرسمس ڈے کا کوئی وجود نہیں ملتا ہے۔ جب 4تھی صدی شروع ہوئی، ایک پادری کو کیا سوجھی، اس نے اپنے دوست کو لیا، گرجا گھر میں گیا، 25 تاریخ کو وہاں پر چراغ لگایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اگلے سال اس کے دیکھا دیکھی اس کے ماننے والے اس رسم کو منانے لگے۔ پھر اس طرح ہوتے ہوتے ان کے کچھ مصنوعی پادریوں نے اس رسم کو اپنے مذہبی تہوار میں شامل کر لیا۔ ایک حد تک تو وہ تہوار تھا، لیکن اس کے بعد اس میں عیاشیاں ہونے لگی، شرابیں پی جانے لگی، زنا اور بدکاریاں ہونے لگی۔ اس لیے علماء فرماتے سال بھر میں جتنی شراب نہیں پی جاتی اتنی شراب کرسمس ڈے اور 31 کو پی جاتی ہے۔ سال بھر میں جتنی عیاشی، بے حیائی، زنا اور بدکاریاں نہیں ہوتی جتنی یہ 2-3 دنوں میں ہوتی ہے۔ تو شروع ہوا تھا تہوار ان کے اعتبار سے، لیکن آج عیاشی کی رات، عیاشی کا دن اور بے حیائی کا دن بن گیا عالمی اعتبار سے۔ سمجھ میں آیا؟ مسلمان غافل ہے اس سے۔ مجھے تو بہت تعجب ہوتا، صاف کہہ رہا، یہ جو مسلم اپنے چھوٹے بچے بچیوں کو عیسائیوں کی اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور وہاں پر وہ عیسائیوں کے مذہب کے مطابق کرسمس ڈے مناتے ہیں، شرم آنی چاہیے ایسے ماں باپ کو، شرم آنی چاہیے۔ کیا اولاد کو بچپن سے عیسائیوں کی تعلیم دے رہے، نصرانیوں کی تعلیم میں ان کو پروان چڑھا رہے؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن نے سمپل انداز میں بیان کیا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهَا حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ کہ مریم علیہ السلام اپنی کسی ضرورت کے لیے مشرق کی جانب گئی اور پردہ کر لیا، غسل کرنے کے لیے یا کوئی اور قضائے حاجت کے لیے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ہماری روح حضرت جبرائیل کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس فرشتے نے مکمل صورت اختیار کیا تھا مکمل آدمی کی۔ اس آیت کی تفسیر مفسرین نے کی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے علماء دیوبند میں ایک عالم دین گزرے حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ تفسیر کی عجیب اچھوتی انداز میں۔ قرآن کہہ رہا جبرائیل علیہ السلام
مریم علیہ السلام کے سامنے ایسے آدمی کی شکل میں تشریف لے گئے تھے جو مکمل اور کامل تھا ہر اعتبار سے. اگر ساری انسانیت کا سروے کیا جائے تو مکمل اور کامل ذات ایک ہی ملیں گی. کیا کون سی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مکمل بھی ہے، کامل بھی ہے. حضرت قاری طیب صاحب فرماتے، خطبات حکیم الاسلام میں یہ واقعہ ہے، میرا دل کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں گئے تھے، اور پھر جب مریم علیہ السلام نے دیکھا تو ڈرنے لگی، تو کہا کہ ڈر مت، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. کہا کیوں آیا؟ کہا کہ آپ کو بچے کی خوشخبری دینا ہے. بچہ کیسے ہوگا؟ میں 14 سال کی دوشیزہ ہوں، نوجوان لڑکی ہوں، نہ نکاح ہوا اور نہ نعوذ باللہ میں بدکار ہوں، بچہ کیسا ہوگا؟ کہا کہ اسی ہوگا، تیرا رب نے بھیجا ہے. اب وہ جبرائیل علیہ السلام ان کی آستین کو پکڑنے لگے، پھونک مارنے کے لیے وہ پیچھے ہٹنے لگی، قریب گئے، دیوار سے چمڑ گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کے دامن میں یا آستین میں پھونک ماری. پھونک مارنا تھا، وہ چند سیکنڈ میں پھونک اندر گئی، حمل بنا، حمل کا ظہور ہوا، اور حمل کے باہر آنے کا وقت قریب ہو گیا. اللہ کا معجزہ ہے. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے. ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. جب حمل ظاہر ہو گیا تو چھپانے کے لیے چلے گئی دور بستی سے، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھی، اور اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اس جگہ، جس جگہ کو آج فلسطین میں بیت اللحم کے نام سے یاد کرتے ہیں، بیت اللحم، اس جگہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. گھبرا رہی، 14 سال کی بچی، 15 سال، ایک روایت میں 15 کا بھی لفظ آتا ہے، 14-15 سال کی بچی، بچہ ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین کے نیچے سے آواز دی کہ ڈر مت، گھبرا مت، لا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈر نہ گھبرا، فکلی واشربی وقری عینا. یہ درخت جو دکھ رہا ہے سوکھا ہے، اس پر نہ کوئی سبزہ ہے نہ پتا ہے، اس کو ہلا. مریم علیہ السلام نے ہلایا، کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہلانے کی وجہ سے ٹپ ٹپ کھجوریں نیچے گرنے لگی. اللہ بتانا چاہ رہا، جو اللہ بغیر سبز والے درخت کے، بغیر ہریالی والے درخت کے کھجور دے سکتا ہے، وہ اللہ بغیر باپ کے بچہ بھی دے سکتا ہے. اٹھا کر لے آئی اپنے قبیلے میں، اپنے بستی اور شہر میں. تو گھبرا رہی تھی، لوگ کیا کہیں گے؟ تاکہ گھبرانے کی بات نہیں، کہہ دینا روزہ ہے. بنی اسرائیل میں باتوں کا روزہ رکھتے تھے، بنی اسرائیل میں باتوں کا روزہ رکھا جاتا تھا. آئی، لوگوں نے کہا کہ اے مریم یہ کیا ہے؟ تو خاموش رہی اور اشارہ کر دی، فشارت الیہ، مجھے کچھ نہیں پتا، اسی سے پوچھ لو. لوگ کہنے لگے کیسے اب اس سے بات کریں گے؟ ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس سے بات کیسے کریں گے؟ وہ ان کا بولنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹے کے بچے ہیں، ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہے تھے. ان کا کہنا تھا کیسے بات کریں گے؟ قال انی عبد اللہ، ہاتھ اٹھایا، عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا،
وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. کہا کہ انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ. اللہ معلوم تھا آگے آنے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیں گے. پہلا جملہ کہا عبداللہ، میں عبداللہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ کتاب انجیل عطا کرے گا. وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا. اور اللہ نے مجھے وصیت کیا نماز اور زکات کی. میری ماں کا فرما بردار بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں قہر سدا اور تیز مزاج والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی بس قرآن یہ کہتا ہے. باقی آگے کی رسمیں جو ہے ان کی تاریخ پیدائش دن اسے کرسمس میں تبدیل کر کے تہوار منانا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اور ایک دوسری تعلیم ہمیں دی ہے وما قتلوہ وما صلبوہ. یہودیوں کو بڑا حق تھا، نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زانیہ کا بچہ کہتے تھے. اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے، قتل کرنا چاہتے تھے. اس لیے ایدناہ بروح القدس، جو قرآن کہہ رہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. جب یہودی قتل کے در پہ تھے جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کی مصاحبت رہا کرتے تھے. جس دن قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا یہودیوں نے، تیرا حوالہ ایک کمرے، یہودیوں کو پتہ چل گیا، شیطان نے بتایا چھپے ہوئے ہیں. تیار یہود کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میں سے کون میری اور باہر میری کپڑے کرے گا. ایک حواری تیار ہوا، اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا لباس پہنا، پگڑی پہنی، باہر آیا. یہودیوں نے سمجھا کہ عیسیٰ ہے، انہیں سولی پر لٹکا دیا اور پھر یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا. وما قتلوہ، نہیں قتل، وما صلبوہ، پھانسی بھی نہیں لگائی. ولکن شبیہ لہم، ان کو شک میں مبتلا کر دیا گیا. یہودی تو یہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. عیسیٰ یہ کہتے ہیں یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کیا، اس کے بعد اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. اور میرا آپ کا عقیدہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے نہ قتل کیا نہ سولی چڑھائی، اسی کمرے میں اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. 33 سال کی عمر میں اٹھایا. پھر قیامت سے پہلے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور اس وقت حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی خلافت کے فرائض انجام دے رہے ہوں گے. دجال آئے گا، اس کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. آقا نے فرمایا دمشق میں، شام میں وہ تشریف لائیں گے، جہاد کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے. سلیب تو نشانی ہے، اسے توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے اور جہاد کریں گے. دجال کو فلسطین میں باب لد کے پاس قتل کریں گے. مکہ اور مدینہ کا سفر کریں گے، مدینہ میں تشریف لے جائیں گے. نبی علیہ السلام کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر آواز دیں گے. علماء فرماتے آپ کی آواز کا جواب نبی علیہ السلام قبر میں سے عطا کریں گے، اور پھر 40 سال دنیا میں رہ کر آپ کو اللہ دیں گا. پھر آپ اس جگہ دفن ہوں گے جہاں ہمارے اور آپ
آپ نبی جو ہم سب کے نبی حجرہ مبارکہ میں دفن ہے اس جگہ حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے. 3 قبریں ہیں وہاں پر. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک جگہ خالی ہے. اب جگہ خالی کہاں پر ہے؟ اس میں قول ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. آپ کو کیسا بتاؤ؟ قبر ایسی ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر، ٹھیک ہے، اور یہ حضرت ابو بکر کی قبر، یہ ٹھیک ہے، پھر یہاں پر حضرت عمر کی قبر ہے. آئی پوزیشن سمجھ میں؟ اس طرح ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے درمیان جگہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آخر میں حضرت عمر کے پائتی میں جگہ ہے. بہرحال جو بھی جگہ ہو اس جگہ میں دفن ہوں گے. وہ مبارک جگہ ہے جس میں حضرت حسن بن علی نے دفن ہونے کی خواہش کی، وصیت، اور کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں میرے نانا کے پاس دفن، لیکن منع کر دیا گیا، چونکہ ہمارے نبی نے فرمایا عیسیٰ آئیں گے میرے پاس دفن ہوں گے، میں اور وہ ایک ساتھ قبر سے اٹھیں گے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے بھی تمنا ظاہر کی تھی کہ مجھے اس جگہ دفن ہونے دیں، لیکن اجازت نہیں ملی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تمنا تھی میں وہاں دفن ہو جاؤں، لیکن اجازت نہیں ملی. وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سیو رکھی گئی ہے. یہ اسلام میں حضرت عیسیٰ کا مختصر تعارف ہے. باقی یہ جو بے حیائی ان کے پیدائش کے نام پر، یہ سب خرافات ہیں اور سب بزرگ و دوست سے بات کی پیداوار ہے. بڑے حضرت پیران پیر مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ سناؤ، اس سے سننا اور سمجھ کر جانا. بڑے ولی ہے، قطب الاقطاب ہے، غوث ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی قوم کے مخصوص طریقے کی اتباع کرے، جیسے کوئی کرسمس منائے، کیا منائے؟ کرسمس منائے، تو میں یہ کہتا ہوں یہ آدمی جب مرے گا اور قبر سے اٹھے گا، جیسے قبر سے اٹھے گا اس کا ہاتھ اس آدمی کے ہاتھ میں ہوگا جس کے طریقے کو اس سے منایا تھا. ہاں، فقی ابو اللیث سمرقندی نے اس قول کو نقل کیا ہے. سمجھے؟ عیسائیوں کے طریقوں کو اختیار کیا، مٹھے گا ہاتھ عیسائی کے ہاتھ میں. اس لیے بزرگوں دوستو، یہ ہفتہ بھر جو ہے، ایک 25 تاریخ ہے، 30-31 تاریخ ہے، اپنے نوجوان بچیوں پر خیال کریں. اسکول میں اگر کوئی بچے پڑھتے ایسی کوئی رسم ہوتی ہے نہ منائے. ہم مذہبی معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے، بات اوپن ہے، صاف ہے. مذہبی معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے. ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم شیطان کی اتباع نہیں کریں گے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی اس کو بھی دیکھو ذرا، ان کی کیا تعلیمات تھی. ایک واقعہ ان کا سنا دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی. شیطان کو دیکھا، اس کے پاس 5 گدھے ہیں اور اس پر سامان تجارت ہے. پہلا گدھا اس پر دیکھا ظلم کو بیچ رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا کس کو بیچیں گا؟ کہا کہ ظلم میں بادشاہوں کو بیچوں گا. دوسرا گدھا دیکھا، اس پر تکبر تھا. کہا کس کو دیں گا؟ کہا کہ مالداروں کے پاس لے جا کر دوں گا. تیسرا گدھا دیکھا، اس پر حسد کا حسد. کہا کس کو دیں گا؟ کہا کہ اہل علم کو لے جا کر دوں گا. چوتھا گدھا دیکھا، اس پر خیانت تھی، دھوکہ تھا. کس کو بیچیں گا؟ کہا کہ تاجروں کے پاس لے جا کر بیچوں گا. اور 5واں گدھا دیکھا، اس پر مکر و فریب تھا، مکر تھا. کس کو بیچیں گا؟ کہا کہ عورتوں کو بیچوں گا. ان مکرن شدید، ان کا مکر کیا ہے؟ بڑا شدید ہے.
اس لیے بزرگوں دوسری تعلیمات پر آئے، اپنے آپ کو عقائد ہے اس کو پڑھے، اس پر عمل کرے اور اپنے آپ کو دیندار بنائے۔ بڑا مبارک موقع ہے، مسجدوں کو آباد کریں، اجتماعات ہے اس میں شرکت کرے، اللہ سے مانگے، اپنے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت کرے، ان کی نگرانی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی فضول رسموں سے میری آپ کی امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اس موقع پر کرسمس ڈے کی مبارکبادی دینا، اس کو فقہا نے بالکل منع لکھا ہے۔ کرسمس ڈے کی مبارکبادی دینا چاہے موبائل کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے ہو، علماء نے سخت منع لکھا ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا علینا الا البلاغ المبین۔